السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں محمد انصار عالم مصباحی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا پاور آف نالج۔ ناظرین، آج میں ایک ایسے ٹاپک پر خلاصہ کرنے والا ہوں جو ہمارے اور آپ کے لیے سب کے لیے بہت ہی مفید اور کارگر ثابت ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سی صورتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار میں برکتیں نہیں ہو پاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم کماتے تو ہیں لیکن وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا ہے۔ ان وجوہات کو ہم جانیں گے۔ ناظرین، آج اگر ہم پوری دنیا کا معائنہ کریں تو ہر ایک انسان پریشان ہے، ہر ایک گھر میں پریشانی کچھ نہ کچھ ضرور موجود ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہر ایک انسان پریشان ہے۔ کوئی تو نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، اور کوئی تو ایسا ہے کہ جس کے گھر میں اولاد نہیں ہے تو پریشان ہے، کسی کے گھر میں جوان بیٹے بیٹی ہیں اور ان کی شادی نہیں ہو رہی تو پریشان ہے، کسی کے گھر میں تنگ دستی ہے، کسی کے گھر میں مکان نہیں ہے، کسی کے گھر میں پڑھائی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہر ایک انسان کچھ نہ کچھ پریشان ہے، اور اکثر و بیشتر جو دیکھنے میں آتا ہے اور جو سننے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ تنگ دستی کا رونا سب کوئی رو رہے ہیں۔ اکثر و بیشتر یہ سننے کو ملتا ہے کہ حضور ہم تو کماتے تو ہیں لیکن ہمارے کاروبار میں برکتیں نہیں ہوتی ہے، کہاں سے پیسہ آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے کاروبار، اپنے گھر کے بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے، باباؤں کا چکر لگا رہے ہیں، سادھوؤں کا چکر لگا رہے ہیں، تانترک کا چکر لگا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایسے چکر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، کہیں ایسا نہ ہو اس کے چکر میں کوئی برا عمل کرنا بیٹھو۔ آپ عالم دین سے رابطہ کرو، علماء سے رابطہ کرو، اس کے سبب کو جاننے کی کوشش کرو، ان کے وجوہات کو جاننے کی کوشش کرو۔ جب ان کے سبب، ان کے وجوہات کو جانو گے تب جا کر کے آپ کے گھر میں برکتیں ہوں گی، تب جا کے آپ کا کاروبار پھلے گا پھولے گا۔ دیکھیں ناظرین، آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ ایک ڈاکٹر جب اس کے پاس کوئی مریض آتا ہے تو پہلے نبض چیک کرتا ہے، اگر اس سے وہ مطمئن نہیں ہوتے تو اس کا بلڈ لے کر کے اس کا بلڈ چیک کرتے ہیں، پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ بخار ہے تو آیا کون قسم کی بخار ہے، کون سی بخاری ہے، پھر اسی کے اعتبار سے انہی کے انوسار اس کو ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ڈاکٹر اس سے بھی مطمئن نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کا کیا کیا جاتا ہے، الٹراساؤنڈ کیا جاتا ہے، پھر اسی کے انوسار اس کا علاج کیا جاتا ہے، اسی کے اعتبار سے اس کا ٹریٹمنٹ چلتا ہے۔ پھر اگر ڈاکٹر ایکسرا سے بھی مطمئن نہیں ہو تو اس کا ای سی جی کیا جاتا ہے، بلڈ جانچ کیا جاتا ہے، طرح طرح کے جانچ پڑتال کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ اس مریض میں اس قسم کی خرابی ہے۔ پھر ڈاکٹر نتیجے پر پہنچتا ہے، پھر اسی کے انوسار اس کا علاج ہوتا رہتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت چند دنوں میں وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، تندرست اور توانا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر نے اصل مرض کو پکڑ لیا ہے کہ اس میں کیا خرابی ہے اور کس چیز کی کمی ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ چیز جان لیں گے کہ ہمارے اندر کون سی چیز کی کمی ہے، کیا وجوہات ہے کہ ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہو رہی، ہم تو محنت کر رہے ہیں، ہمارا کاروبار تو اچھا چل رہا ہوتا ہے، تنگ دستی کیوں ہے، محتاجی کیوں ہے۔ ان وجوہات کو سب سے پہلے جاننا ضروری ہے۔ جب تک ان وجوہات کو نہیں جانیں گے، آپ کتنے بابا کا چکر لگا لیجئے، کتنے پنڈت کا چکر لگا لیجئے، کتنے تانترک کا چکر لگا لیجئے، کتنا جھاڑ پھونک کر لیجئے، کتنا تعویذ پہن لیجئے، آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ سب سے پہلے ان وجوہات کو جانیں گے۔ آئیے ہم بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو ان وجوہات کو بتاتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھروں سے برکتیں چلی جاتی ہے، جن کی وجہ سے ہمارے کاروبار سے برکتیں چلی جاتی ہے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے بھی گھر سے برکتیں چلی جاتی ہے، کاروبار سے برکتیں چلی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے ننگے سر کھانا۔ ننگے سر کھانے سے بھی گھر سے برکتیں چلی جاتی ہے اور تنگ دستی کا، محتاجی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اندھیرے میں کھانا کھانا۔ ناظرین، آپ اندھیرے میں کھانا نہ کھائیں، اجالے میں کھانا کھائیں، اس سے بھی گھر سے برکتیں اور کاروبار سے برکتیں چلی جاتی ہے اور تنگ دستی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گھر کی عورتیں جو ہوتی ہے نا، اکثر و بیشتر وہ دروازے پر بیٹھ کر کے کھانا کھاتی ہے۔ چوتھی وجوہات تو یہ ہے کہ دروازے پر بیٹھ کر کے کھانا کھانا، دروازے پر بیٹھ کر کے نہیں کھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ پانچواں وجہ کیا ہے کہ میت کے قریب بیٹھ کر کے کھانا کھانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے، بہت سارے لوگ آئے، میت ابھی رکھا ہوا ہے اور سب لوگ کھانا کھانے میں لگ گئے، ناشتہ میں لگ گئے ہیں، اس سے بھی گھر سے برکتیں چلی جاتی ہے اور اس سے بھی محتاجی اور تنگ دستی کا آدمی شکار ہو جاتا ہے۔ نمبر 6 پر ہے جنابت، یعنی اپنی بیوی سے ہمبستری کرنے کے بعد غسل کرنے سے پہلے کھانا کھا لینا، اس سے بھی گھر سے برکتیں چلی جاتی ہے، کاروبار سے برکتیں چلی جاتی ہے۔ نمبر 7 پر ہے چارپائی پر بغیر دسترخوان بچھائے کھانا کھانا، یعنی چارپائی پر بیٹھے ہیں، اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے تو دسترخوان بچھا لینا چاہیے کہ اس میں برکتیں بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں۔ اور 8ویں پر ہے نکلے ہوئے کھانے میں دیر کرنا۔ مثلا یہ ہے کہ کھانا آپ کا آ گیا ہے، آپ تاخیر کر رہے ہیں، موبائل میں بزی ہے، کاروبار میں بزی ہے، یا کسی وجہ سے آپ بزی ہو چکے ہیں، کھانا وہی پڑا ہوا ہے، ایسی صورت میں بھی آپ کے گھر سے برکتیں چلی جاتی ہے اور تنگ دستی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ
9वें नंबर पर है चारपाई पर खुद सिरहाने बैठना और खाना पाए नीति, यानी जिस तरफ पांव किए जाते हैं उसकी जानिब रख करके खाना खाना। इसका मतलब ये है कि यानी कि जिस चारपाई में या जिस बेड में आप सोते हैं, जिस तरफ आप पैर रखते हैं उस तरफ आपको क्या करना है, खाना नहीं रखना, बल्कि जिस तरफ आप सर रखते हैं उस तरफ आपको खाना रखना है और पैर की तरफ आपको बैठना होगा, फिर खाना खाना होगा। इससे क्या होगा, आपके घर से बरकतें नहीं जाएगी। और अगर पैर की जानिब अगर खाना रख करके खाते हैं तो इससे तंगदस्ती और मोहताजी आती है। उसके अलावा दांतों से रोटी कतराना, दांतों से रोटी कतरा कतरा करके खाना, इससे भी घर से बरकतें चली जाती है। उसके अलावा 11वें नंबर पर है चीनी या मिट्टी के टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल में लाना, ख्वाह इसमें पानी ही पीना क्यों ना हो। घर में चीनी या मिट्टी का कोई भी बर्तन हो इस तरह के जिसकी डंडी टूटी हो, जिसका सर फूटा हुआ हो, ऐसी बर्तनों में आपको खाना नहीं खाना है, उससे चाय नहीं पीना है, उससे पानी नहीं पीना है। इससे भी घर से बरकतें और तंगदस्ती आ जाती है। नंबर 12 पर है खाए हुए बर्तन साफ न करना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो खाए हुए बर्तन को साफ नहीं करते हैं। खाए हुए बर्तन को साफ कर लेना चाहिए कि इससे भी तंगदस्ती और बेबरकती आती है। 13वें नंबर पर है जिस बर्तन में खाना उसी बर्तन में हाथ धोना। बहुत से इस्लामी भाई ऐसे करते हैं, इस्लामी बहनें ऐसी करती हैं कि जिस बर्तन में उन्होंने खाया उसी बर्तन में हाथ धो लिया, तो उसमें नहीं हाथ धोना है। इसके अलावा खिलाल करते वक्त जो रेशा जर्रात वगैरह दांतों से निकले उसे मुंह में रख लेना। बहुत से ऐसे इस्लामी भाई होते हैं जो जिन्होंने गोश्त खाया हो या मांस खाया हो, कोई भी चीज खाया हो, उसके दांतों में फंस गया हो तो उसको निकाल निकाल करके खोद खोद करके खाते हैं। इससे भी घर से बरकती चली जाती है, तंगदस्ती आ जाती है। ऐसा नहीं करना है। नंबर 15 है खाने पीने के बर्तन खुले छोड़ देना। खाने पीने के बर्तन को खुला नहीं छोड़ना है। आप अगर चले जाते हैं तो उस बर्तन को क्या कहते हैं, ढक दीजिए ताकि कुत्ते भी हो, शयातीन भी हो, उस बर्तन को मुंह ना लगाए। इससे भी बरकतें चली जाती है। नंबर 16 पर है रोटी या खाने पीने की कोई भी चीज को जमीन में इधर उधर गिरा देना कि जिससे पांव में आ जाए, इससे भी बरकतें चली जाती है। और 17 नंबर पर यह भी है ज्यादा सोने की आदत डालना। ज्यादा सोने की आदत डालने से भी इंसान सुस्त, काहिल और भद्दा हो जाता है। साथ ही साथ उसके घर से भी बरकतें और दुकान से बरकतें चली जाती है। वीडियो लंबा होने के कारण यहीं से रोक दिया जा रहा है। बाकी 18 वजूहात से लेकर के 44 वजूहात तक को जानने के लिए अगला वीडियो तंगदस्ती के असबाब पार्ट 2 ज़रूर मुलाहजा करें।